میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے گھر میں بڑی پریشانی ہے، کچھ آوازیں آتی ہیں، تو میں نے کہا سورۃ بقرہ پڑھیں۔ کہنے لگے ایسا تھوڑی تکلیف کرے، مجھے ایک تعویذ لکھ دیں۔ میں نے کہا میں اس سے زیادہ بھی تکلیف کرنے کو تیار ہوں، پر میرے لکھے تعویذ میں کیا اثر ہوگا؟ تعویذ بالکل جائزہ دینا چاہیے، پر تمہیں وہ والا تعویذ دے رہا ہوں جو رسول پاک نے عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا سورہ بقرہ پڑھو، فرمایا جن کیا شیطان بھی تمہارے گھر سے دوڑ جائے گا، پر وہ وضو کرنا پڑتا ہے نا، قرآن شریف لانا پڑتا ہے۔ ہم اپنی روحانی زندگی کو بالکل چھوڑ بیٹھے، بالکل۔ ایک حافظ جی کل میرے سامنے قرآن شریف پڑھ رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا پتر کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے روزے قریب آ گئے۔ میں نے ان سے کہا سنو، یہ بات ٹھیک نہیں تمہاری، بچے بدنوں کو سنانے کے لیے یاد کر رہے، یہ چیز درست نہیں۔ مجھے شاگرد پڑھتے ہیں نا ہمارے پاس، تو میں درس نظامی کے طالب علموں سے کہتا رہتا ہوں کہ اگر مطالعہ اس لیے کرو گے نا کہ قوم کو سنانا ہے، واہ واہ کرانی، تو تمہیں کوئی چیز یاد نہیں رہے گی۔ اللہ بڑا غیور ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اپنی اصلاح کے لیے قرآن و سنت پڑھو، پھر جب تم ممبر پہ بیٹھو گے تو رب تمہاری زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے۔ اب قرآن شریف اس لیے یاد کرنے کے لوگوں کو سنانا، چلیں یہ بھی ٹھیک ہے تراویح کے لیے، پر کچھ اتنا بھی تو پڑھے نا کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، مجھے سکون ملے۔ اپنی روحانی زندگی پر محنت کریں۔ یہ دیکھیں کہ کتنے دن ہو گئے میں نے سنے ایک حدیث پاک، کچھ غریب لوگ اکٹھے ہو کے نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ دیکھیں انہیں اپنے نیکی کے خزانوں کی کتنی فکر تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں انہوں نے غریبوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امیر تو نیکیوں میں ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا وہ کس طرح؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم پر فرض ہی نہیں، وہ حج کرتے ہیں، ہم پر فرض ہی نہیں، وہ صدقات و خیرات کرتے ہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، وہ تو گزر گئے آگے، اب کیا کریں؟ قربان جائیں محبوب کے سمجھانے کے طریقے۔ حضور نے فرمایا کان ادھر لاؤ۔ وہ غریب نہ حضور کے چہرہ نور کے گرد حالہ بنا کے کھڑے ہو۔ حضور فرمانے لگے سنو کان میں بات، رات کو جب سونے لگو نا تو 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، پھر 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، پھر 34 بار سبحان۔ دیکھیں آپ کو یاد، اس کا نام کیا ہے؟ تسبیح ہے سبحان۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، بڑی خوشی ہوئی آپ کی زبان سے لفظ سن۔ کہا یہ پڑھ کے سویا کرو رات کو، امیر جتنے بھی نیک کام کریں گے نا، تمہاری اس تسبیح کی برکت سے اللہ تمہیں سب امیروں سے زیادہ اجر عطا کرے گا۔ مشکل کام تو نہیں، سب امیروں سے۔ انہیں فکر تھی کہ وہ کہیں ہم سے آگے نہ نکل جائیں روحانی دنیا میں، نیکیاں زیادہ نہ کما لیں۔ آج کل تو رٹا یہ بنا ہوا ہے کہ دیورانی کہتی ہے اپنے شوہر سے کہ میری جیٹھانی نے فریزر نیا لے لیا، اب میرا نہیں گزارا جب تک نیا آئے نا، فوری طور پہ مجھے جدھر سے مرضی ادھار قسطوں پہ لے آ، لیکن شریکے دے نار رل کے ٹرنا پیچھے۔ یہ ہماری دوڑ ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، اس سے اخلاقی کمزوریاں جنم لیتی ہیں، اس سے آزمائش میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو میرا پیچھے خزانہ ہے نیکیوں کا، نیکیوں کا جو خزانہ ہے، اس میں آج کل کیا ہے؟ میری زبان کہیں ایسا تو نہیں کہ باقی ہر جگہ چلتی ہے، صرف ذکر میں نہیں چلتی، میرا سر باقی سارے کام کرتا ہے، صرف اللہ کی بارگاہ میں صحیح نہیں۔ یہ غور کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وظیفہ پوچھ کے گئے، اور پھر وہ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے۔ گئے تو بڑے مسکراتے گئے تھے، جیسے خزانہ ہاتھ لگ گیا۔ بڑے کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو بڑے پریشان تھے۔ حضور نے فرمایا اب کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ بڑی پریشانی بن گئی۔ اب بھائی ہوا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ بات تو امیروں نے بھی سن لی ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے میرا پڑوسی بڑا امیر ہے، رات وہ بھی تسبیح پڑھ رہا تھا اپنے سین میں سن رہا تھا، حضور اب کیا کرتا ہے؟ تو سرکار اس بات سے راضی ہوتے تھے، حضور خوش ہوئے، مسکرائے، فرمایا اب کیا کرنا ہے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دیتا ہے۔ میرے عزیز سمجھیں کہ وہ لوگ، اور وہ ذرا سا بھی اپنے اندر ریا نہیں آنے دیتے تھے۔ حسد نیک آدمی میں بھی ہوتا ہے، ناراض تو نہیں ہو گئے نیک لوگ جی؟ نیک ناراض نہ ہو جائیں۔ حسد نیک آدمی میں بھی، بندہ نیک بھی ہوتا ہے اور حسد بھی، چونکہ حدیث ہے ترمذی شریف میں، حضور نے فرمایا حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی،
تو اس کا مطلب ہے حضور نے فرمایا بندہ حاسد بھی ہوتا ہے اور نیک بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حسد بھی چل رہا ہوتا ہے اور نیکیاں بھی. تو پھر نیک آدمی کو چاہیے نا حسد سے جان چھڑائے، ایسا نہ ہو کہ وہ نیکیاں کرتا جائے اور ساتھ ساتھ حسد کھاتا جائے، اس کا کوئی فائدہ. اپنی روحانی زندگی کہیں تکبر نہ آئے کہیں بھی. اور امام کشاری تو یہاں تک فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے جھکے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، گردنیں جھکی ہوئی ہیں، دل میں بڑا تکبر ہے. آپ فرماتے ہیں میں نے بہت سارے دعائیں مانگنے والے دیکھے ہیں جو جزاک اللہ بھی برابر کہہ رہے ہیں پر اندر ان کی عداوت بھی برابر ہے. ایسا نہیں کریں. آپ یہ دیکھیں کہ کہیں ایک دیکھیں نا، ایک ہلکا یہ میرا بٹن ٹوٹ جائے نا تو ساری محفل میں میری توجہ بٹن پہ رہے گی، چاہے کوئی دیکھے بھی نہ، مجھے تو پتہ نا ٹوٹا ہوا ہے تو میں بار بار غور کروں گا. ایک دھبا بھی باطن پہ لگ جائے نا، وہ جھوٹ کا ہو، وہ دغے کا ہو، وہ لالچ کا ہو، وہ حسد کا ہو، ایک بھی دھبا ہو نا سکون نہیں آتا، آپ بے چین رہتے. یہ میری طرح کے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اسٹیج پہ بیٹھنے کی بیماری لگ جاتی ہے. اب یقین کریں میں تو کسی وقت سوچتا رہتا ہوں کہ کوئی محفل ایسی بھی تو ہونا کہ ہم بھی پیچھے بیٹھ کے سنیں، اپنا چسکا بھی تو پورا کرنا ہے. لیکن وہ کئی میری طرح کے لوگ بیچارے گردن اونچی کر کر کے نقیب کو دکھاتے ہیں کہ میں بھی آیا ہوں، کسی طریقے سے اعلان کاری دے میرا، میں چودھری صاحب ہوں علاقے کا، محلے کا بڑا ہوں، 2 دفعہ چیئرمین ہوا، بلا لے کسی طریقے. اس سے گھٹن آئے گی آپ کے مزاج. بات زیادہ نہیں کرنی، سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں. سید احمد کبیر رفائی اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کھل کے تعریف کی ہے اس درویش کی، اور یہ وہ کامیاب ترین لوگ ہیں جن کا عشق حضور کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا. دروازے رسول پہ حاضر ہوتے تھے تو اللہ کے محبوب کروے انور سے اپنا بازو باہر نکال کے ہاتھ ملایا کرتے. حضرت سید احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے کہا حضرت اتنا اونچا مقام کیسے مل گیا؟ تو آپ فرمانے لگے لوگ مجھے مفتی بھی کہتے تھے، عالم بھی کہتے تھے، کچھ لوگ میرے مرید بھی تھے، لیکن فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی سب سے گناہگار مسلمان کو بھی اپنے سے افضل ہی سمجھا. کیوں؟ آپ دلیل دیتے تھے، فرماتے تھے جب اللہ نے کہہ دیا کنتم خیر امت، اور تم بہترین ہو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، تو فرمایا میں نے ہر صحیح العقیدہ کو، کلمہ گو کو اپنے سے افضل ہی سمجھا. یہ تھوڑا کرنا پڑتا ہے، ورنہ تو آپ ایک چکر میں پڑ جائیں گے، آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. ورنہ تو آپ اپنا لیول خراب کر بیٹھیں گے، آپ کا کسی سے پیار ہی نہیں رہے گا. آپ بلندی پہ ہوں گے، آپ کو کوئی نعرہ لگا کے ہاتھ چوم کے پیار کرے گا تو آپ کر پائیں گے، ورنہ رہ جائیں گے آپ بیچ میں. سید احمد کبیر رفائی فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ گزر رہا تھا ایک کھیت کے بیچ میں، درمیان میں منڈیر تھی چھوٹی سی، کیا کی جائے پنجابی چ وٹ جی، آپ کا نہیں مجھے پتا، میں تو پینڈو ہوں. تو گاؤں میں نا یہ جب چاول کی فصل کاشت کرتے تھے نا مونجی، تو اس وقت کدو کیا جاتا تھا، پتہ ہے کہ نہیں؟ چلو جنہوں نے پتہ ہے وہ تو ہاں نہ کرو نا. وہ کدو کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ ساری فصل بھر دیتے تھے پانی سے، اچھے طریقے سے بھر دی جاتی تھی. وہ بڑی نرم، چونکہ چنے کی فصل کا بیج نہیں لگتا، اس کا پودا لگتا ہے، پہلے وہ الگ جگہ لگایا جاتا ہے، پھر اس کو وہاں سے لا کے یہاں بویا جاتا ہے. ایک پوری ترتیب ہے، پنیری اس کو کہتے ہیں. اور بھی کچھ عقیدہ سی تسی مجھے یاد، لاب، دیکھیں قاری صاحب کو پتا ہے جی، لاب ہے نا جی. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت ساری برکت دے قاری صاحب کو، آپ سب حضرات کو. تو وہ اس طرح سمجھ لیں کہ فرماتے ہیں میں وٹ سے منڈیر سے گزر رہا تھا، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا. سید صاحب کہتے ہیں جب میں گزر رہا تھا تو سامنے سے کتا آ گیا. اب کتا بھی کھڑا ہے گزرنے کو، میں بھی کھڑا ہوں. اب جو ہے وہ ٹائم تھوڑا ہے، میں نے عصر کی نماز پڑھنی تھی. اب وہاں سے 2 بندے نہیں گزر سکتے، ایک ہی گزر سکتا ہے. فرماتے ہیں وہ بھی کھڑا میں بھی کھڑا. کتا اگر نسلی اصلی ہو تو اللہ والوں کا ادب کرتا ہے، آپ کو پتا ہے نا صاحب کاف کے کتے کا. تو وہ بھی کھڑا ہو گیا. تو کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہو گیا. اب وہ میری طرف دیکھ رہا ہے کہ میں ہٹوں، اور میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ ہٹے. اب بات جب لمبی ہو گئی تو سید صاحب فرماتے ہیں میں نے دعا کی، میں نے کہا مالک اسے زبان ہی دے دے، میں کو بات ہی کر لوں. تو اللہ بڑا کریم ہے، دعائیں مقبول فرماتا ہے. کہتے ہیں کتے کو اللہ نے زبان دے دی. تو میں نے اسے کہا یار ذرا ہٹ جا، میں نے جانا ہے. تو کہنے لگا شاہ جی آپ ہٹ جائیں، میں نے بھی تو جانا ہے نا، میں نے بھی تو جانا ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار میری سن بات،
میں نے پڑھنی ہے عصر کی نماز، میں ہوں شریعت کا مکلف، میں پابند ہوں، تو پابند نہیں دین کا، مکلف نہیں، تیرے اوپر فرض نہیں، میرے اوپر نماز فرض ہے۔ اگر میں کھیت میں اتروں گا تو کپڑے میرے آلودہ ہو جائیں گے اور مجھے غسل کرنا پڑے گا، وضو تو لیٹ ہو جاؤں گا، تو چونکہ مکلف نہیں تو اتر جا۔ تو کہتے ہیں اس نے مجھے بڑی عجیب بات کر دی، کہنے لگا شاہ جی کھیت میں اترنے سے تو آپ کے کپڑے آلودہ ہوں گے، پر مجھے کتا اور حقیر سمجھ کر اگر آپ نے کھیت میں اتارا تو آپ کا دل آلودہ ہو جائے گا اور کپڑے تو دھل جائیں گے۔ وہ کیا کہا تھا درویش نے؟ بابا صاحب کہنے لگے راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہون ستے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے۔ سید صاحب فرماتے ہیں میں چھلانگ لگا کے اتر گیا کھیت میں، کپڑے آلودہ ہو گئے، میں نے دھوئے، نئے سرے سے وضو کیا، کپڑے بدلے، لیکن میرا دل بڑا ٹھنڈا رہا کہ میں نے حقیر نہیں جانا اللہ کی۔ تھوڑی سی نا اپنی روحانی زندگی پر بھی توجہ